खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ क्रिसमस की खुशी में आपके साथ शामिल। आप सबको, मेरे तमाम अज़ीज़ों, दोस्तों, फेसबुक फ्रेंड्स को और तमाम जानने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, यहाँ लंदन में हैं, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, कोरिया में, चाइना में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, उन सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। और अज़ीज़ों, आज मैं आपके सामने जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से क्रिसमस के हवाले से जो पैगाम लेकर आया हूँ, ये पैगाम है अमन के शहज़ादे का, द प्रिंस ऑफ पीस। और यही हमारी निजात और हमारे अंदर की खलिश, चपकलिश, दुखों और मुसीबतों का हल है, यानी सुलह का शहज़ादा। हम यसु मसीह की पैदाइश के सीज़न में दाखिल हो चुके हैं और हम यसु मसीह के जन्म की खुशी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और आज मैं आपके सामने उसका ज़िंदा पैगाम, जिसके बायस वो आसमानों के आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान रहा किया, उस मोहब्बत के पैगाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम जानें कि क्रिसमस का हकीकी मफ़हूम क्या है। मैं आपके सामने इस पैगाम की शुरुआत एक हवाले से करना चाहता हूं जो बहुत मशहूर हवाला है और हम बचपन से लेकर अब तक जब कभी भी यसु मसीह के ताल्लुक से बात होती है, उस हवाले को सुनते, उस पर बेशुमार मर्तबा हमने कलाम सुना है, पैगाम सुने हैं। और संडे स्कूलों में, चर्चिस के अंदर, बच्चों के प्रोग्राम्स के अंदर उस पर बहुत से प्ले भी किए जाते हैं, रोल, कैरेक्टर अदा किए जाते हैं, ताकि हम उसको प्रैक्टिकली लोगों तक उस पैगाम को पहुंचा सकें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 2 बाब और उसकी पहली 11 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हामल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौटा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सिराई में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हम दुआ करेंगे। खुदावंद यसु के नाम में तेरी हजूरी में हम सब आते हैं। अपने कलाम के मुकाशिफात को खोल, ताकि हम क्रिसमस का हकीकी मफहूम जान सकें और खुदा तेरी आमद इस दुनिया में जो इंसान की निजात का बायस बनी, उसको पहचान सकें। यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन।
جی تو آج ہم نے یہ جو حوالہ پڑھا اس حوالے پر بھی ہم غور کریں گے. اگر آپ پلیز میری آواز آپ کو بالکل کلیئر آ رہی ہے تو آپ پلیز ایک ٹیکسٹ نیچے لکھ سکتے ہیں اس لائیو پروگرام میں تاکہ میں دیکھ سکوں، کیونکہ یہ بہت خاص پیغام ہے اور ہم رات کے ایک ایسے صبح کے ایک ایسے وقت کے اندر ہیں جب رات کے 12 بج چکے ہیں اور ہم اس کرسمس کی خوشی کے اندر شامل ہیں. ہم سب کرسمس کے سیزن میں کئی مہینے پہلے شامل ہو جاتے ہیں ہر سال، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرسمس کا جو سیزن ہے بڑے والہانہ جوش اور جذبے کے ساتھ پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. میں نے بہت سے ملکوں اور شہروں کو دیکھا. آپ لوگ بھی تقریباً دنیا کے تمام ممالک کو، شہروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے سفر کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ پیدائش کا جو دن ہے ان ملکوں میں بھی جن میں خدا کا تصور نہیں، جیسے چائنا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے اور بدھسٹ مذاہب کے ممالک ہیں، غیر مسیحی ممالک ہیں، لیکن ہر جگہ پر یسوع مسیح کی خوشخبری اور اس کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک بچے کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس پیدائش پر فرشتے انسان کو، گڈریوں کو، اس زمین کے باسیوں کو، تمام امت کے لیے، تمام قوم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں. اور وہ ایک بچے کا ذکر کرتے ہیں کہ آج تمہارے شہر میں ایک منجی کی پیدائش ہوئی ہے. ہم بڑے بڑے دنیا کے فاتحین کا ذکر دیکھتے ہیں. ہم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا، سیاستدانوں کا، فلسفیوں کا ذکر سنتے ہیں. دنیا کو بڑے بڑے فتح کرنے والے سورماؤں کے بارے میں، دنیا کے دولت مندوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن ہم سب ان کے کارناموں کے بارے میں سنتے ہیں. تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں بادشاہ نے، فلاں فلسفی نے، فلاں سیاستدان نے، فلاں فاتح نے یہ کارنامے کیے، لیکن ہم ان کے تعلق سے بچے کا ذکر نہیں سنتے. کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کر گیا تو ہم بچہ سکندر اعظم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں؟ یا چنگیز خان بڑا فاتح اس دنیا میں ہو گزرا کہ ہم اس کی پیدائش کو منا رہے ہیں؟ یا اگر کوئی دنیا کا فلسفی یا بہت علم رکھنے والا تھا تو کوئی سقراط یا ارسطو کا جنم دن منا رہا ہو، یا اگر کوئی دنیا کا بہت کوئی دولت مند انسان ہے تو آج تک کبھی آپ نے سنا کہ پوری دنیا میں بل گیٹس یا کسی بہت بڑے امیر شخص کا جنم دن منایا گیا ہو؟ لیکن یہاں پر ہم اس حوالے میں ایک بچے کا ذکر دیکھتے ہیں، اور کرسمس کے حوالے سے، یسوع مسیح کے حوالے سے جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک بچے کی پیدائش کو ہم نہیں بھلا سکتے. اب یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش کوئی بھی ہو، چاہے وہ 25 دسمبر ہو یا جنوری ہو یا مہینے کا کوئی بھی دن ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ تاریخ، یسوع مسیح کی پیدائش کی تاریخ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ورنہ ضرور انجیل میں اس تاریخ کا ذکر ہوتا. جو امپورٹنس ہے وہ اس کی پیدائش ہے. جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو.
ہم دیکھتے ہیں بت پرست مذاہب میں، دنیا کے مذاہب میں، جھوٹے مذاہب کے پیروکار لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں، اپنے اپنے خداؤں اور اپنے اپنے نبیوں کے دن اور تہوار مناتے آئے ہیں، لیکن ان تہواروں نے، ان ناموں نے، ان دنوں نے، ان جھوٹے مذاہب کے خداؤں نے تاریخ پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس نے تاریخ کے دو ٹکڑے کر دیے، اور اس بچے کے بارے میں ہمیں ہزاروں برس پیشتر کی بے شمار پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وقت کا بادشاہ داؤد سینکڑوں سال پہلے، کئی صدیاں قبل، زبور 72 کے اندر اس کی 17 آیت کے اندر کہتا ہے کہ خداوند کے مسیح کا نام ابد تک رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا، جب تک سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر قدرت رہیں گے اس کا نام رہے گا۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ اس کی پیدائش کا ذکر ہے، یہ اس کی پیدائش کا دن ہے جس نے تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس نے تاریخ کے دو ٹکڑے کر دیے، زمانہ قبل از مسیح اور زمانہ بعد از مسیح، اور اس کا اثر یہ ہے کہ چاہے کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، چاہے کوئی مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے یا نہیں، چاہے کوئی روحانی طور پر مسیح سے دور ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر مسیح کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا یا اپنے مذاہب کے پیروی کے اندر مسیح کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو بھی ہر ایک انسان اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر رہنے والا ہر انسان توہن کروہن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر اور اس کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اس سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ ہم ہر روز اس کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تاریخ کو ہم ہر روز دہراتے ہیں۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے کرسمس کو کسی اور نظر سے، کسی اور نظریے سے دیکھتا ہوں، اور میں کرسمس کا تجربہ کسی اور طریقے سے کرتا ہوں۔ آج میں جو کرسمس کو جو محسوس کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی بھیڑ ہے، مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، بڑے بڑے پلازاز کے اندر، بڑی بڑی شاپس کے اندر، دکانوں کے اندر آ جا رہے ہیں لوگ، خوشیوں سے تحائف خرید رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، تحفے لے رہے ہیں، اور دکانوں اور انڈسٹریوں کے مالکان نے کرسمس کو ایک صنعت کا درجہ دے دیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو منافع کا سبب جانتے ہوئے بزنس اور کاروبار کے اندر بدل رہے ہیں، لیکن آج بہت سے انسان بھول چکے ہیں کہ ان سب کے باوجود کرسمس کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی پیدائش اور کلیسیا کے ساتھ ہے۔ کرسمس حقیقت میں یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہماری نجات کے ساتھ ہے۔ یہ خدا کے پیار کا اظہار ہے۔ ہم جنہیں عزیز رکھتے ہیں ہم انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، پھول بھیجتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ٹیلی فون موبائل کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، اور ہم دیکھتے تھے، ہم انتظار کیا کرتے تھے اپنے عزیزوں کے خطوط کا کرسمس کے موقع پر، اور پھر بڑی خوشی سے ہم ان خطوں کو کھول کر پڑھا کرتے تھے، اور بڑے چمکتے اور بڑے رنگین اور بڑے دمدماتے قسم کے ہمیں کرسمس کارڈ ملا کرتے تھے، جس میں خوبصورتی اور موسم کی تبدیلی اور ایک والہانہ جوش کا ایک اس کے اندر ہمیں عکس نظر آتا تھا۔ اور پھر ہم ان سب تحائف کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم دوسروں کو تحائف تو دیتے ہیں، لیکن جو بہت ہی قریبی ہوتے ہیں ہم شخصی طور پر ان سے ملنے جاتے ہیں۔ یہی خدا نے انسان کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا، لیکن یہ جو خدا کا انسان کے ساتھ پیار ہے، یہ کوئی مشغلہ نہیں، یہ کوئی شوق نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک ایسا بے لوث پیار ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کی سمجھ خدا کے پیار کو نہیں سمجھ سکتی۔ خدا کا پیار یہ نہیں کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے بچے ہیں، یا ایک بچہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ ان کے والدین ہیں۔ نہیں، خدا کا پیار اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے 3 باب 16 آیت کے اندر، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ جیسے ہم پھول اور تحائف بھیجتے ہیں، اس نے ہمارے لیے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بے شمار تحفے ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں صحت دی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہمیں خوراک دی ہے، ہمیں کلوز قریبی رشتے ناطے دیے ہیں۔ اس زمین کو خوبصورت پھولوں سے سجایا، ہمارے اوپر آسمان کو اس نے خوبصورت ستاروں سے اس کے اندر نقش کاری کر دی، لیکن ان سب تحائف کے باوجود اس نے اپنے رشتے کی قربت کو ہمارے ساتھ یوں ظاہر کیا کہ وہ خود ہم سے ملنے زمین پر آ گیا۔ اور میں کرسمس کو 2 حصوں میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کے سپیلنگ، انگلش سپیلنگ کو 2 حصوں میں کریں تو کرائسٹ ماس، MAS، کرائسٹ مائی انوائنٹڈ سیویئر، مسیح میرا ممسوح نجات دہندہ۔ یہ ہے خدا کے فضل کی، خدا کی محبت کی خوبی، جس کے باعث وہ ہمارے اندر اپنے پیار کو، اپنی محبت کو اجاگر کرتا ہے مسیح کے وسیلہ سے۔ اور یہی رومیو 5 باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح کے وسیلہ سے وہ ہمارے اندر اپنی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے آیا۔ ہم سب حقیقی طور پر گنہگار ہیں۔ دوسرے تسلونیکیوں کے خط کے اندر اس کے 2 باب کی 7ویں آیت کے اندر پولس رسول ایک بات بیان کرتا ہے کہ بے دینی کا بھید، مسٹری آف انیکویٹی، بے دینی کا بھید جو تاثیر کرتا ہے۔ یہ بے دینی کا بھید کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ بیماری ہے جس کے اندر انسان لپٹا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا واحد حل یسوع مسیح کا لہو ہے۔ انسان کی گناہ کی بیماری کا علاج صرف ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کا خون ہے، جس کے بارے میں یوحنا گواہی دیتا ہے، بپتسمہ دینے والا، کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو اس ساری مسٹری آف انیکویٹی کو اپنی موت کے وسیلہ سے زندگی میں بدل کر انسان کو رہائی دیتا ہے۔ اسی کی پیدائش کا، اسی کے جنم کا ہم یہ تہوار آج اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے ہم اس کی موت اور جی اٹھنے کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ہر جگہ گاتے ہی پھرتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ انسان کی زندگی میں پیدا ہوا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، تاریخوں سے، دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اندازہ لگائیں کس وقت آپ کے اندر یسوع پیدا ہوا۔
آپ کے دل نے کب اسے قبول کیا؟ وہ خود کئی مرتبہ اپنے بیانات میں اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے آیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے موت کے وسیلہ سے ہم زندگی پائیں۔ اور یہی فرشتوں نے اس پیغام کے اندر ان کو کہا کہ یہ ساری امت کے لیے نجات کا باعث ہے، ساری امت کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے۔ لکھا ہے فرشتوں نے کہا، اس فرشتے نے ان سے کیا کہا، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی خوشی نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ ہم اس لفظ کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی خوشی ہے جس کے باعث وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی ذکر کرتا ہے کہ اس نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں پژمردہ لوگوں کو زندگی دے سکوں، میں قیدیوں کو آزادی دے سکوں، اور گناہ کی بیماری کے اندر جکڑے ہوئوں کو میں شفا دے سکوں۔ اور یہی اس کا مشن تھا جس کے باعث خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ اپنی آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ کر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر پیدا ہوا اور بچے کی صورت میں ہمارے درمیان رہا، خدا انسان بن کر ہمارے درمیان رہا کیا۔ مجھے سی ایس لوئس کا ایک کوٹ یاد آتا ہے، اس نے کہا کہ the son of God became a man that men might become sons of God، کہ خدا کا بیٹا اس لیے انسان بنا کہ انسان کے بیٹے خدا کے بیٹے بن جائیں۔ وہ اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہمیں ابدی موت سے رہائی دے۔ یوحنا اس کے پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، کلمہ خدا نے تجسم لے لیا، خود خدا نے جسم کا لبادہ اوڑا اور ہمارے درمیان آ گیا، تاکہ انسان بدی اور گناہ کی جنگ میں جو تباہ ہو رہا ہے اس کو اس تباہی سے بچائے۔ گناہ اور خوف کی اسیری کے باعث جنگ اور تباہ کاری کا آلہ انسان بن چکا ہے، اور انسان اس جنگ و جدل، اس تباہ کاری، اس گناہ کی تباہیوں سے بچنے کے لیے اپنے علم، اپنی طاقت اور اپنے اعمال کا بھروسہ کرتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر موقوف نہیں بلکہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ انسان جانتا نہیں کہ خدا کی قدرت اسے نجات دے سکتی ہے، نہ کہ اس کے نیک اعمال، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہماری تو نیکیاں بھی خدا کی نگاہ میں گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور یہ خدا کی قدرت ہے جو ہمیں نجات دینے آئی۔ لیکن ہم نے اس حوالے میں پڑھا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جب انسان کی صورت میں آیا تو کیسے آیا؟ لکھا ہے کہ اس کے لیے کہیں جگہ نہ تھی، اس کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں جگہ نہ تھی، اپنے دور کے بڑے بڑے امیروں کے محلوں میں، گھروں میں اس کے لیے جگہ نہ تھی، بڑے بڑے فلسفیوں اور بڑے بڑے امن کے دائیوں کے ہاں اس کے لیے جگہ نہ تھی، اور بڑے بڑے مذہب کے ٹھیکیداروں کے ہاں اس کے لیے جگہ نہ تھی، حتیٰ کہ کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں، کسی کے گھر میں بھی اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ اور وہ ایک گھاس کے اوپر، جانوروں کی چراہ کے اوپر وہ پیدا ہوا، اور یہی آج انسان کا حال ہے۔ آج بھی ہمارے بڑے بڑے ملکوں کے اندر، ہمارے بادشاہوں کے اندر، ہمارے امیروں کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر آج بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ آج آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونا
चाहता है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें बुला ली हैं, बड़े बड़े वो रैलियां करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्रामों में दुनिया के वुज़रा और अमीरों को बुलाया जाता है कि वो अमन के टेबल पर बैठकर अमन की टॉक करें, अमन की बातें करें, ताकि दुनिया के गुनाह कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक अमन के शहजादे को उस पीस टॉक टेबल पर नहीं बुलाया जाता, जब तक अपने दिलों में बुलाया नहीं जाता। बड़ी बड़ी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर बात तो अमन की होती है, लेकिन अमन के शहजादे को बाहर रखा जाता है। वो अमन लाना चाहते हैं, लेकिन अमन तब तक नहीं होगा जब तक अमन के शहजादे की तालीम को अपनाया नहीं जाता। हमारे अपने दिल बेशुमार तरह की चपकलिशों का शिकार हैं। हमारे दिलों के अंदर अमन नहीं है, हमारे दिलों के अंदर बेतरतीबी है, बदअमनी है, एक बेचैनी का आलम है हमारे अपनी रूह के अंदर, इसलिए कि हमने अमन के शहजादे को अंदर नहीं दावत दी। यूनाइटेड नेशंस की अमेरिका के अंदर बिल्डिंग पर बहुत बड़ा बड़ा यसाया नबी के सहीफे में से उसके दूसरे बाब की चौथी आयत, जिसकी बाज़गश्त हमें मीका नबी के सहीफे उसके चौथे बाब की तीसरी आयत में मिलती है। लिखा हुआ है कि तब वो उनका खुदा होगा। ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, यसाया दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, और ये आयत खूबसूरत आयत है जो यूनाइटेड नेशंस के बिल्डिंग पर बड़े बड़े वाज़े हरूफ में खोद कर लिखी गई है। उस संगे मरमर के ऊपर लिखा है, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस ने लिख तो दिया, लेकिन जिसका ये कॉल है उसको दावत नहीं दी। आज हमने अपने दिलों के अंदर इस अमन के शहजादे को दावत नहीं दी, तो हम कैसे अमन हासिल कर सकते हैं? जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना, जब उन मछेरों को जो एक छोटे से इलाके के अंदर गलील की झील के अंदर मछलियों के कारोबार में फंसे हुए थे, उसने कहा मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। तो उन्हें उस वक्त एहसास नहीं था, अंदाजा नहीं था कि वो जिसके पीछे चल रहे हैं वो उन्हें क्या से क्या बना देगा। और क्या हुआ, उसने उन्हें दुनिया को बदलने का अख्तियार दे दिया। आज यही इख्तियार वो हमें देना चाहता है। अगर हम हलीमी के साथ उसको कबूल करें तो आज उसके वसीला से, उसके रूहुल कुद्स के वसीला से हम दुनिया को बदल सकते हैं। वो हकीकी अमन का शहजादा है, और यही क्रिसमस का पैगाम है। आज भी उसके क्रिसमस के पैगाम के अंदर से हमारे दिलों के अंदर, हमारी रूह के अंदर उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, फक्त हलीमी के साथ मुझे कबूल करो। साल हा साल गुजर गए, एक और साल आज का गुजर गया, 2018 भी गुजर चुका है। हम साल के आखिर के अंदर आ चुके हैं। याद रखें, याद करें कि जितना हमने बेदीनी में पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। पतरस अपने पहले खत के चौथे बाब की तीसरी आयत में कहता है कि जितना तुमने पहले बेदीनी में, गुनाहों में वक्त गुजारा वही बहुत है। अब बदलो, अब वक्त पूरा हो चुका है। रोमियो 5वें बाब की 6ठी आयत और गलतियों 4 बाब और उसकी 4थी आयत हमें बार बार यह याद दिलाती है कि वक्त पूरा हो चुका है। गलतियों 4:4 में लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। उसके पैदा होने का जब वक्त पूरा हो गया, एक्सक्यूज मी,
तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। रोमियो 5:6 के अंदर लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु मसीह मसलूब हुआ। उसके पैदा होने का भी वक्त पूरा हो चुका था और वो पैदा हुआ, और उसके मसलूबियत का कफारे का भी वक्त हो चुका था, और आज हमारे लिए भी वक्त पूरा हो चुका है। हमें दुनिया के हालात बताते हैं कि वो जल्द आने वाला है। दुनिया के हालात से हमें नजर आता है कि वक्त पूरा हो चुका है। उसके हुजूरी में हलीमी से आ जाएं, उस अम के शहजादे को कबूल करें, इससे कबल के देर हो जाए। हम साल के आखिर के अंदर हैं और ये हमें क्रिसमस बता रहा है कि हम अपनी जिंदगी में उस अमन के शहजादे को अगर दावत ना देंगे तो हमारी जिंदगी में कभी अमन हो नहीं सकता। अजीजों, हम साल के आखिर में पतरस के खत को याद रखें। पतरस ने जो लिखा रूहुल कुद्स की तहरीक से कि जितना हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। ये नया साल आने वाला है, ये नए साल के अंदर हम कदम रख रहे हैं। मसीह की पैदाइश हमारे लिए एक नया पैगाम है, नई जिंदगी है। वो हमें नया करने आ रहा है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो नई हो गई। आज आपको अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी के अंदर मसीह में दाखिल होने की जरूरत है, और यही क्रिसमस का आज पैगाम है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। जलाल, कमाल, हशमत और बुजुर्गी के बादशाह, अमन के शहजादे यीशु मसीह नासरी, तेरी हजूरी में खुदा आज हम आते हैं। क्रिसमस का ये दिन खुदा हमारे लिए एक नया पैगाम है, हमारे लिए एक नई जिंदगी है। खुदावंद हमारी पुरानी जिंदगी को याद न कर, बल्कि हमें यीशु मसीह के वसीला से नया कर। नए साल के अंदर नए जोश, नई कुव्वत, नई ताजगी और नए मसा के साथ दाखिल होकर तेरे नाम को जलाल दें। और खुदा हमारे नए इरादे, नई बरकत, नई कुव्वत तुझ में कायम रहे। और खुदा यीशु के नाम में हमें यह फजल दे बाप कि तूने अपनी पिदराना शफकत के बायस अपने बेटे को भेजा कि हमारी निजात का बायस बने। हमें फजल दे कि हम हलीमी के साथ उसे कबूल करें और पुरानी जिंदगी से किनारा करके तेरी हजूरी में हकीकी क्रिसमस को अपने अंदर महसूस करें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।